سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور جوانی کے کچھ حالات و واقعات بیان کیے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا عزم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، جن میں 2 صاحبزادے تھے اور 4 آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادوں میں سے ایک کا نام قاسم، جن کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے اور ابھی نبوت ملنے میں 5 سال باقی تھے تو قریش نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کی پرانی عمارت بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی اور سیلابوں نے اس کو کمزور کر دیا تھا۔ دیواریں بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھیں، اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ قریش مکہ نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قریش کے لوگ بیت اللہ کی عمارت کو گراتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عمارت کو گرائیں اور ہم پر کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص ولید بن مغیرہ، جس کا نام روایت کے اندر آتا ہے، اس نے پرانی عمارت کو گرانے کے لیے ایک کدال ہاتھ میں لی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ، ہم خیر چاہتے ہیں اور خیر کے سوا کچھ نہیں چاہتے، یعنی کسی بری نیت سے ہم تیرے گھر کو نہیں گرا رہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک ضرب لگائی، اور یہ ضرب لگانے کے بعد وہ رک گیا۔ رات بھر سب لوگ انتظار کرتے رہے کہ ولید پر کوئی آفت آتی ہے یا نہیں، اگر آفت آئے گی تو ہم کام کو روک دیں گے، اور جو پتھر ولید نے نکالا ہے اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیں گے، اور اگر کوئی آفت نہیں آئی تو کام جاری رکھیں گے۔ صبح جب ولید پر اس کام کا کوئی وبال، کوئی عذاب نہیں آیا تو انہوں نے عمارت کو منہدم کرنے کا اور گرانے کا کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ عمارت کو گرا دیا گیا۔ پھر سارے قبیلوں کے لوگ پتھر اٹھا کر لائے اور عمارت تعمیر کرنے میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر حجر اسود کو رکھا جانا تھا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اس کو حاصل ہو۔ اس بات پر ان کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ بحث و مباحثہ جھگڑے کے قریب پہنچ گیا۔ چنانچہ اس بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، اور یہ بحث و مباحثہ قریب تھا کہ جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتا اور لڑائی کا خطرہ پیدا ہو جاتا کہ ایک دن سب لوگ حرم میں مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا جو ان میں سب سے زیادہ بزرگ تھا اور بڑی عمر کا تھا۔
اس نے یہ مشورہ دیا کہ اے قریش کے لوگوں، اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اس بات پر سب متفق ہو جاؤ کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہو اور حرم کے فلاں دروازے سے داخل ہو تو اس سے اس بات کا فیصلہ کروا لو۔ چنانچہ اس شخص کی اس بات کو سب نے مان لیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والے شخص نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا کہ حاذا الامین رضینا ھذا محمد، یعنی یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے اور ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اب اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑا لے کر آؤ۔ چنانچہ کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کپڑے پر رکھ دیا اور پھر فرمایا کہ ہر قبیلہ ایک ایک طرف سے اس کپڑے کو پکڑ لے اور سب مل کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ جب پتھر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں اس کو لگانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں پر لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سمجھداری سے ایک خطرناک لڑائی سے لوگوں کو بچا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اس وقت آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آپ سے فرمایا کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبایا اور پھر سے کہا کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ لا انا لیس بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس فرشتے نے تیسری مرتبہ مجھے پکڑا اور دبایا اور پھر مجھ سے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ لرزتے اور کانپتے ہوئے وہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر آپ نے ان سے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے کچھ اڑاؤ۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اڑا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کی کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا، اور پھر سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا اور پھر کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہیں، آپ ان کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، بے بس لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اور اسی بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنو، اور پھر خود ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا نظر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے باہر نکال دے گی؟
تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں آپ کے زمانے میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ابھی اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ چلتا رہا۔